محرم اور حرام اشہر حرم کا ماہ ہے۔ اشہر حرم کے 4 ماہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک ماہ رجب المرجب ہے۔ ان کو اشہر حرم کہتے ہیں، حرمات کے معنی ہیں، یہ اجر اور ثواب کے ماہ ہیں۔ ان میں سے نیکی کرنے کا جو دگنا ثواب ملتا ہے، اور آدمی اگر گناہ کرے تو اس کا عذاب وبال بھی دگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس ماہ میں بعض لوگوں کہتے ہیں یہ غم کا ماہ ہے، رسم نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں، حالانکہ یہ ایک فضول اور عبث بات ہے۔ اس میں شادی کرنا جائز ہے، اور اگر محرم حرام میں کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ ایک ثواب ملتا ہے بذات خود نکاح کرنے کا، اور دوسرا ثواب ملے گا اس کو اس خرافات کو ختم کرنے کا کہ محرم حرام میں آدمی نکاح نہیں کرے کیونکہ غم کا ماہ ہے۔ حتیٰ کہ ابن عساکر جو تاریخ کی معتبر کتاب ہے، انہوں نے اور اقوال بھی نقل کیے، لیکن اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی محرم حرام میں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ام القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی محرم حرام میں ہوا۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محرم الحرام میں ہوا۔ تو یہ سوگ کا ماہ نہیں ہے۔ سوگ صرف عورت کے لیے ہے، اس عورت کے جس کا شوہر مر گیا ہو تو 4 ماہ 10 دن اس کا کیا ہے، عدت ہے، وہ غم کے دن ہیں۔ اسی طرح کسی کو طلاق بائن ہو جائے تو وہ بھی غم میں دن گزار دیتی ہے، جو 3 حیض وغیرہ ہے۔ اور اس سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں اگر اس کا کوئی رشتہ ہے، کوئی اقارب فوت ہو جائے اور وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ اب میں نے پہلے بات کی کہ محرم حرام میں نکاح کرنے کے 2 ثواب ملتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ مشرکان مکہ کا یہ گمان تھا کہ رجب المرجب میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ نوسط ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو رجب المرجب میں نکاح کرے گا اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک اس خرافات کو دور کرنے کے لیے اور دوسرا بذات خود نکاح کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔